بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ناظرین، زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیح فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ آج وزارت سمندر پار پاکستان کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی کے لیڈرز کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، 1.5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور سفارت خانے سے سوالات کیے گئے۔ ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا کہ ابتدا میں فیصلہ کیا تھا کہ 2 پروازیں جدہ بھیجی جائے گی، لیکن بعد ازاں کوشش کر کے 1 جدہ اور 1 ریاض منتقل کر دی گئی۔ پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اب ہر ہفتے یہ پروازیں آئیں گی۔ اگر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی بھی کرنا پڑے۔ ناظرین، تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل آرائی کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کے سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات میں لوگوں کو پاکستان واپسی کے لیے بھی کہا تھا۔ پاکستانیوں نے سفارت خانے کے باہر احتجاج بھی کیا، تب جا کر پروازیں۔ ناظرین، زلفی بخاری نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہشمند پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں۔ ان کو ترجیحی بنیادوں پر واپس لانا ہے۔ سعودی عرب سے 70 میتوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں، پاکستان جانے کی جلدی نہ کرے۔ اس موقع پر قونصل جنرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجود میتوں میں جمعرات کی پرواز میں پاکستان روانہ کر دی جائے گی۔ کمیونٹی کے ارکان کیسر جاوید اور فرخ رشید نے تجویز دی کہ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں، پاکستان جانے کی جلدی نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نوکریوں کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے یہاں سے نکلنا اپنی جگہ خالی کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو لوگ بھی مشکل وقت گزارا کر لیں گے وہ سعودی عرب میں ہی رہیں گے۔ اس پر زلفی بخاری نے کہا کہ یہ تجویز مناسب بھی ہے اور حکومت بھی لوگوں سے یہی کہہ رہی ہے۔ 1 ماہ سے ٹریول ایجنٹ بنا ہوا ہوں، زیادہ تر لوگ اپنے بچے بچیوں کے ٹکٹ کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ دراصل مزدور کا پہلا حق ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان سعودی فرینڈشپ آرگنائزیشن کے صدر چودھری خالد رشید نے کہا کہ حکومتی سطح پر سعودی کمپنیوں بالخصوص لیموزین ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیوروں کو ایڈوانس تنخواہ دلوا دی جائے اور یہی طریقہ کار باقی شعبوں میں بھی اپنایا جائے۔ زلفی بخاری کے مطابق پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہشمند پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس پر سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ ان کمپنیوں سے سرکاری سطح پر بات کرنے کا اختیار سفارت خانے کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران بھی سفارت خانے کے افسران 100 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے لوگوں کو راشن پہنچاتے رہے۔ ان کے بقول اب بھی پورے سعودی عرب میں جس کو جہاں بھی راشن کی ضرورت ہو ہمیں اطلاع کرے، ہم ان کو راشن کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کمیونٹی کی درخواست پر زلفی بخاری نے سفیر سے کہا کہ پاکستانی اسکولوں کی فیس معافی یا کمی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر سب کی فیس معاف نہیں کی جا سکتی تو بھی مستحق افراد کا معاملہ ضرور دیکھا جائے۔